اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الرحمن کی پہلی 4 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے الرحمن رحمان ہے۔ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، رحمان ہے۔ اللہ کا یہ لفظ رحمان کہنا دلیل ہے کہ وہ ذات کو جانتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ اللہ کا الرحمن کہنا دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ ان سے سمجھ آ گئی؟ وہ اپنے ذات کے کمال کو جانتا ہے۔ جس ذات میں وہ باکمال ہے اسی باکمال ذات میں فرما رہا ہے الرحمن رحمان ہے۔ تو ایسا میرے ساتھ ذہن ملائیں نہیں، فرما رہا ہے میں رحمان ہے۔ اب رحمان کس معیار پر ہوگا؟ جس کمال کا رحمان ہے اسی کمال میں کہہ رہا ہے رحمان ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ جس کمال میں وہ رحمان ہے، اب اس کمال میں سوائے اس کے کوئی دوسرا تو جان نہیں سکتا۔ ہم تو صرف لفظیں پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اپنے پورے کمال کی رحمانیت کے کمال میں کہہ رہا ہے رحمان ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ جب بھی اپنا کمال پیش کرتا ہے کوئی لفظ کہتا ہے، کوئی اسم بیان کرتا ہے، کوئی صفت بیان کرتا ہے۔ جب صفت بیان کرتا ہے نا، اس صفت کو ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ پہلی صفت کیا ہے؟ رحمان ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ جب پہلی صفت ہی رحمان ہے، جو اس رحمان کی صفت میں ظہور میں آئے گا وہ بھی بنا ہوا رحمان ہوگا۔ وہ ہوگا رحمان۔ نا حیدری، میری گل سمجھے نہیں؟ وہ جو اس سے ظاہر ہونے کے لیے جو ظاہر ہوگا وجود میں آئے گا وہ بنا ہوا رحمان ہوگا، وہ بنانے والا رحمان ہوگا، یہ بنا ہوا رحمان ہوگا۔ بننے بنانے کا فرق ہوگا، کمال ایک ہوگا۔ اور حیدری آئی وہ ماشاءاللہ وہ ذات میں رحمان ہوگا، یہ وجود میں رحمان ہوگا۔ میں لفظ کہوں اگر آپ خوش ہو جائیں، وہ نظر نہ آنے والا رحمان ہوگا، یہ دیکھا جانے والا رحمان۔ خوش نہیں ہوتے؟
حیدری علی جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بنا دیا شرک ختم، میں دیکھ رہا ہوں پریشان ہو رہے ہیں، ابھی تو بحث ہی نہیں آئی، اب کیا کریں 4 دن مکمل ہو گئے۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنی کوئی بھی صفت جب بھی بیان کرتا ہے ان 14 کے سہارے پہ تو کہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر یہ 14 نہ ہوتے تو رحمان کب کہتا؟ 14 نہ ہوتے رحیم کب کہتا؟ 14 نہ ہوتے تو اللہ کب کہتا؟ رحمان ہے، توجہ فرمائے جناب، رحمان ہے الرحمن۔ اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ آگے ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کو باعتبار ظہور، الرحمن مقام ظہور ہے، رحمت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب جو اس رحمت سے جو وجود کا ظہور ہوگا، وجود صادر ہوگا، وجود ظاہر ہوگا، جو وجود بنے گا وہ ہوگا وجود، میں لفظ کہوں مگر کمال میں رحمان ہوگا۔ کمال میں کیا ہوگا بابا؟ حیدری علیہ کمال میں باعتبار کمال رحمان ہوگا، اور رحمان میں اس کی رحمانیت کا کمال کیا ہوگا کہ رحمت، اب جو رحمت، جس رحمت کو خالق ان کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں کیا خبر رحمت کیا ہوتی ہے؟ سرکار کے سلوک کا نام رحمت ہے، ان کے کردار کا نام رحمت ہے، ان کے فرمان کا نام رحمت ہے، ان کے عمل کا نام رحمت ہے۔ گل میں جلدی نال کر دیا ایک، اگر آپ حکم دیں تو میں کرتا ہوں ورنہ نہیں۔ جس کے وجود، جس کے فعل، جس کے قول و عمل ہی کا نام رحمت ہو، غدیر پر اسی رسول سے کہا اگر تو نے ولایت علی نہ پہنچائی، کوئی خدا جانے ولایت علی کتنی ضروری ہے، ہائے 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 کتنا ضروری ہے۔ یہ الگ ایک لمبا ایک پورا موضوع ہے اس کے اوپر جناب۔ اب الرحمن ہو، رحمان ہے، اس رحمان نے سب سے پہلے کیا ظہور میں آیا؟ کیا ظہور میں آیا؟ یہ انہیں کے لفظ میں وچ کہنے لگا، ذرا غور فرمائے سے، اے ہاتھ باندھ کے۔ الرحمن ہو، رحمان ہے، رحمان ہے۔ جب رحمان ہے تو اس نے کیا کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ صاحبان علم کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، جو دانشور تشریف فرما ہے، سارے آپ سیانے ہیں۔ میں کہوں گا اے اللہ، قرآن تو قرت سے مشتق ہے، ابھی تو رسول نے قرآن پڑھا نہیں، تو قرآن کیوں کہہ رہا؟ اور نہیں فرما رہا۔
قرآن قرت سے ماخوذ ہے، ابھی تو قرت ہوا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے قرت ہونا ہے آ کے مکہ مدینے میں۔ اللہ مکہ مدینے والا کردار پہلے دن بتا رہا ہے کہ ابھی رسول نے پڑھا نہیں، میں قرآن کہہ رہا ہوں۔ کتنا اعتماد ہے اللہ اللہ الرحمن ہو، رحمان ہے۔ بات مطلب کی طرف چلے جناب، زیادہ وقت نہ لے۔ رحمان ہے، اس رحمان نے کیا دیا؟ علم القرآن، تعلیم قرآن دی، قرآن کی تعلیم دی۔ آگے آ جاؤ، سی ہے جگہ خوش کی دیا دو، خوش کی دیا۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ علم کے لحاظ سے وجود کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم ہے وجود علم کے لحاظ سے، وجود حقیقی۔ قرآن کا وجود حقیقی ہے علم قرآن۔ رسول کو جو اللہ نے تعلیم دی، علم قرآن کی تعلیم دی، اور وہ تعلیم اور رسول اللہ علیہ السلام کا وجود پاک ایک، ایجاد تعلیم ایک، وہی ایجاد ہے، وہی تعلیم ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، یہ 3-4 دن سے میں روز کہتا آ رہا ہوں، کوئی سمجھ آئی ہے؟ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ جب چاہا کہ تعلیم دے تو علم قرآن تھا، جب دے دی تو وجود مصطفیٰ بن گیا۔ اب رسول پاک کا جو وجود مبارک ہے، وجود یہ کیا ہے؟ علم قرآن، پورا وجود ہے، عین علم۔ کل بھی میں نے کہا عین علم ہے رسول کا وجود۔ جہاں عین علم ہو وہاں بھول نہیں ہوتی، ہائے ہائے ہائے، وہاں نسیان نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک لفظ حیدری اب وہ وجود پیغمبر کیا ہے؟ علم قرآن، وجود علم قرآن۔ جب ان کا وجود ہی علم قرآن ہے، علم قرآن، پھر میں لفظ ضرور کہوں گا، جب قرآن معجزہ ہے تو پھر کردار مصطفیٰ بھی معجزہ۔ ابھی بحث ہوئی ہے قرآن کا قول فعل ہے ذریعہ ہے۔ یہاں تخلیق کا ذکر نہیں، تعلیم کا ذکر ہے۔ ذرا بات تھوڑی سی میں آگے بڑھاؤں۔ تعلیم کا ذکر ہے، تخلیق کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں تخلیق کا ذکر ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ میں قربان ہو جاؤں جسے اللہ نے خود نام رکھا انسان۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہوتے؟ ہائے ہائے، خدا جانے وہ کیسا کامل انسان ہے جس کو خالق نے خود لفظ انسان سے موسوم فرمایا۔ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ ایک خلق کی 9 قسمیں ہیں۔ انسان کو خلق کیا، خلق کر کے کیا اے دیکھیں یہاں خلق اور ایجاد اور تعلیم ایک، وہاں تعلیم اور ایجاد ایک، وہاں خلق کا تصور ذکر نہیں ہے، یہاں خلق کا تصور ہے۔ خلق کے معنی ایجاد۔ جب اللہ خلق کرے گا تو سبب سے نہیں، ارادے سے۔ ہائے ہائے ہائے، جب اللہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہاں ہے دریا، وہاں سبب نہیں ہوتا۔ سبب ہمارے لیے ہے، وقت ہمارے لیے ہے، تدریج ہمارے لیے ہے۔ اب میں دوسرا پہلو لوں، تدریج وقت فطرت کے لیے ہے۔ ہم فطرت سے پیدا ہوتے ہیں، 14 ارادے سے پیدا۔
اور سمجھ جاندی جناب تھوڑا تھوڑا حیدری علی خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، یہ خلق بمانے ایجاد، خلق الانسان علمہ البیان، اس انسان کو اللہ نے قرآن کے کل قرآن علمہ ہو کیا ہے علم خلق الانسان علمہ البیان، اس کو اسی انسان کو کس کے بیان کی تعلیم دی؟ قرآن کی، قرآن کی لفظ باعتبار ظہور علم تھی۔ یہاں اللہ نے ہے سمجھ نہیں رہے، خدا کی قسم اللہ نے کمال کر دیا یہ کہہ کے علمہ البیان، اس علی کو میں نے بیان کی تعلیم دی، لیکن بیان کا کمال یہ ہے کہ میں نے کل بیان قرآن کو نکتہ بنا کے بے کے نیچے علی بنا دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ حیدری علی یہ آپ کو آتا ہے، سارا آتا ہے۔ اب میں نے اس کو کس کی تعلیم دی؟ بیان کی تعلیم دی۔ دیکھیں بیان کل بھی میں نے عرض کیا، لیکن اسے پھیلا کے اب وقت نہیں ہے، پھیلا کے بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کا بیان پہلے سے شروع ہو گیا۔ تلاوت قرآن رسول پاک کے زمانے میں ہوئی۔ قرأت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پرسوں بھی میں نے کہا تھا یہ پہلی آیت کہاں اتری؟ کہتے غار حرا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پہلے دن کہا جب جناب علی اسی رسالت کے گواہ ہیں تو جب پہلے رسالت جس دن سے شروع ہو گواہ کا موجود رہنا واجب، نہ کہا کرے کہ غار حرا میں کوئی نہیں تھا، بے شک اور کوئی نہ ہو، گواہ رسالت موجود ہوگا یا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی گواہ رسالت ہی کے لیے اللہ نے جناب علی کو علمہ البیان، کل بیان قرآن کی تعلیم دے دی۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ بیان قرآن کی تعلیم کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کبھی بھی اسی رسالت کا انکار ہو گیا ایک گواہ میں بن جاؤں گا۔ اگر رسالت کی گواہی کا انکار ہو گیا، رسالت کا انکار ہو گیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک گواہ میں ہوں گا۔ گواہی میں عدل واجب ہے، اور کسی کی گواہی کسی کے برابر تب ہوگی جب وہ عدل میں اس کے برابر ہو۔ اور نہیں فرما رہے حیدری، یہ ہماری اور آپ کی عدالتیں نہیں ہیں، وہاں عدل میں برابر ہو، برابر ہو۔ اے دنیا والو، دنیا والو، بس میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، علی علیہ السلام اللہ نہیں ہے، مگر گواہی میں عدلاً اللہ کے برابر۔ میں کیا کہہ رہا کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ انکار رسالت ہوگا؟ میں جلدی بات کو آگے بڑھائیں چونکہ اگلی باتیں کرنی۔ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ انکار رسالت ہوگا؟ جب ہوگا تو اللہ کو بھی علم تھا انکار رسالت ہوگا۔ وہ رسالت کا انکار نہیں ہوگا، مجھ توحید کا انکار ہوگا۔ وہ رسالت ہی تو اللہ کی ہے نا۔ جب رسالت کا انکار ہوا توحید کا انکار۔ اب توحید کے انکار کے لیے کون چاہیے؟
बुत परस्त चाहिए या बुत शिकान चाहिए? समझ आई मेरे भाई? जनाब अली अलैहिस्सलाम आगे आगे बढ़े। हैदर ही अल्लामाहुल बयान, जनाब अली अलैहिस्सलाम को बयान की तालीम। जो कुछ बयान होना है एलाने किराते रसूल, एलाने तंजील जिब्रील, तालीम जिब्रील नहीं, तंजील जिब्रील। जिब्रील जो नाज़िल हो रहा है वो बराए तंजील है, बराए तालीम नहीं है। जो जिब्रील आया गारे हिरा में आया, तालीम देने नहीं आया, इजरा के लिए आया है। हज़ारों दफ़ा मैंने बयान किया, ठीक हो गया जनाब? बयान पहले होगा, बस बयान। उस बयान का जो कमाल है, जिससे बयान की तालीम दी, जिससे कुरान की तालीम दी। अब मैं मौजू की तरफ आ गया जनाब। जिससे रसूल को तालीम की दी कुरान की, इंसान को तालीम दी बयान की, बयान भी कुरान का, तालीम भी कुरान की। ये दोनों तालीम व बयान का मंबा, मरकज, मस्दर, माखज़, मादन, रूह अमरी है। कल वाली बात समझ आ गई? सारा इल्म सिमट के किस में आ गया? रूह में। है इनको अल्लाह ने रूह अमरी अता की। इधर मैं इल्म कलाम की जरा गहरी बहस करने लगा हूँ खुदा के लिए। ये जो इल्म है ना, इल्म दलील होता है हयात की। मैं इल्म कलाम की थोड़ी सी बहस करते हैं, इधर गौर ना सुना ऐसे। ये जो इल्म होता है ना, इल्म ये दलील है हयात की। अल्लाह हाई है, हाई। अल्लाह हाई है या नहीं? घबराना नहीं, घबराना नहीं। अल्लाह हाई है, हाई माने जिंदा। जब अल्लाह जिंदा है, हाई है, हाई है, तो उसके हाई होने की दलील क्या है? इल्म। जिसका इल्म, मेरी तरफ देखे मेरे भाई, जिसका इल्म जैसी जोड़ी नहीं देखेंगे मैं कहता रहूँगा, बह जा पुत्र बह जा यार, सारी अधी गल तेरी वजह नाल निकल गई है, उठे मैं वजह आई बातें मुश्किल है, मुझे पहुँचाने में कितनी दिक्कत हो रही है। जिसका की हयात ऐन ज़ात हो, उसका इल्म भी ऐन ज़ात होगा। अल्लाह का इल्म क्या है? ऐन ज़ात। हयात की दलील क्या है? इल्म। कायदे में तो बात आ गई कि हयात की दलील इल्म है। अब अल्लाह के लिए ज़रूरी हो गया जिन 14 को इसने अपनी हयात का सबूत बनाना है। मेरी हयात इनकी हयात है। वाजिब है उस अल्लाह के लिए कि इनको इल्म कुरान दे दे। हाय 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 हैदरी, इनके वजूद को ऐन इल्म बना दे। अब जो इनको हयात मिलेगी या जो इनकी हयात होगी या जो इनकी जिंदगी होगी, वो दलील होगी अल्लाह की हयात की। अल्लाह की हयात महसूस नहीं, इनकी हयात महसूस है। जब महसूस है तो फिर मान लो, जब इनकी हयात दलील है हयात की, फिर 14 में ना मौत है
سمجھ آئے میرے بھائی؟ پھر 14 کے لیے اللہم صلی محمد وآل محمد، پھر 14 کے لیے فنا نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی جی؟ 14 کے لیے موت نہیں ہے، 14 کے لیے ہلاکت نہیں ہے، چونکہ ان کی حیات دلیل ہے حیات توحید کی۔ اب میں کیا کروں؟ اب لفظیں پوچھی گئی تو حضور نے فرما لیا اللہ کیسا زندہ ہے؟ فرمایا جیسے ہم ہیں۔ یہ سمجھانے کی حد تک ہے، خیال کرا ہے ہم ہی ہیں، ہم ان کے لیے موت نہیں ہے۔ او خدا واسطے ان کے لیے موت نہیں ہے، انتقال ہے، ان کے لیے فنا نہیں ہے، ان کا گوشت مٹی پر حرام۔ یہاں ہلاکت ہے ہی نہیں۔ میں لفظ کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں، وہ بابا ان میں ہلاکت کب ہے؟ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم شہید ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو ان میں ہلاکت کہاں ہوگی؟ مات علی حب آل محمد، وہ ان کی محبت ہمارے لیے شہادت ہے۔ جب ہم شہید ہیں، ہم نہیں مرتے۔ اور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ غور فرمائیں، بات کو آگے بڑھائیں، تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ اب جو اللہ نے میرے بھائی، اللہ نے یہ مسئلہ میں ذرا مشکل شروع کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ نے ان کو روح امری عطا کر دی، اس کو کہتے ہیں روح امری کلی الہی، روح امری ختمی، ہے روح القدس کلی، روح مسدد، روح مؤید۔ یہ وہ جو روح امری ہے۔ ان ذرا غور فرما، ایک غور سے ان 2-3 مسئلے اتنے بڑے بڑے میں حل کرنے لگا ہوں۔ اب ان 14 کو کیا ملی؟ روح امری۔ کل میں نے عرض کیا روح امری 14 نہیں، روح امری 1۔ ٹھیک ہے، یہ میں علم کلام فلسفے کی بحث کرنا ہے مشکل، لیکن آپ کی توجہ بہت ہے بحمدللہ۔ روح امری 1 مگر ہیں 14۔ 14 میں روح امری کیسے ہے؟ کل کی بات میں نے جو کہی اسے کل والی بات ہو گئی، چونکہ یہ پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، یہ سارے بطور محمد موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو روح امری ہے، روح امری، اس روح امری کا مخزن ہے، معدن ہے، مصدر ہے، منبع ہے، وجود پیغمبر۔ ایک گل کو میں دوسری کر لوں، اس لیے اللہ نے ان کو رسول پاک کو واحد الاصل بنایا۔ اللہ واحد الاصل نہیں، 14 یہ رسول خدا واحد الاصل، واحد الاصل، پورے اصل کا ایک۔ ذرا مشکل سے خیال کرائے، 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14۔
बैक वक्त 14 भी हैं, एक भी हैं। सिमट जाएं तो मोहम्मद हैं, फैल जाएं तो 14 हैं। अगर आप खुश हो जाएं, मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहता हूँ, मुझे अच्छी लगी है अभी यही, ऐसे जैसे इल्का हुआ है। जब ये 14 हैं और 14 सारे मोहम्मद हैं, ये 14 मोहम्मद ही ना होते अगर फातिमा ना होती। इसी कमाल का नाम है उम्मे अबीहा। कौन है? समझ आई मेरी बात की? हैदरी आली। सही, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर है जगह, इधर आ जाओ। अब जरा मादिन रूह अमरी वजूद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है, जब है तो अब ये जो रूह अमरी है, हुजूर के वक्त जनाब अली भी मौजूद हैं, जनाब हसन भी मौजूद हैं, जनाब सैयदा ताहिरा भी मौजूद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। बयक वक्त 5 मासूम हामिलाने रूह अमरी बयक वक्त मौजूद हैं या नहीं है? हैं, ठीक हो गया। जब हैं तो अब ये जो रूह अमरी का मस्तर मादिन है हुजूर। अब मैं मुहक्किकीन की एक बात को, जो साहिबान मुहक्किकीन इल्मुल हयात हैं, जो हयात के इल्म पर जिन्होंने तहकीक की है, तकवीन आलम मौजूदात, ये सारे आलम मौजूदात मौजूद क्यों हैं? इनकी हयात क्या है? इनकी बका क्या है? हे मुश्किल से ये मैं आसान करता हूँ, आसान। सबसे पहले जमादात, पहाड़ मौजूद हैं या नहीं? उन पहाड़ों में हीरे इतने कीमती हैं जो मुल्कों से भी ज़्यादा कीमत रखते हैं ना, या नहीं है? अभी मैं वहाँ गया हूँ इंग्लैंड में, वो वहाँ मलका के वो हीरा भी है वहाँ, और जहाँ से लेके गई थी हैदराबाद दक्कन, हर साल मैं वहीं मजलिस पढ़ने जाता हूँ। और सरकार को 36 हीरे बीबी पाक के नाम की नज़र उन्होंने दी है। बादशाह दक्कन ने एक एक हीरे की कीमत बड़े बड़े मुल्कों से भी ज़्यादा है। हाँ, वो वही होता है। अब जनाब ये जो जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान, हम सारी का उलमाए मुहक्किकीन इल्मुल हयात, लंबा नहीं, 2-3 लफ्ज़ों में कहते हैं कि आलमीन की छोटी से छोटी शय, बड़ी से बड़ी शय अपने वजूद में कायम और बाकी है शुआए नूर आले मोहम्मद से। बस ज़्यादा वक्त ना ले, उसे हैदर ही, उसे कहते हैं ज़र्रात नूरिया। उस ज़र्रात नूरानिया का नाम है शुआए नूरे आले मोहम्मद। आलमीन की छोटी और बड़ी हर शय में इनके नूर की शुआ है। जो शुआ माबहल वजूद है, माबहल क़याम है, माबहल क़वाम है, माबहल हयात है, माबहल वजूद है, माबहल बका है। आलमीन की हर शय जो कायम है, बाकी है, जिंदा है, हाई है, इन 14 के नूर की शुआ से। हाय हाय हाय, समझ आ गई मेरे भाई? इनके नूर की शुआ से क्या आलमीन जिंदा है या नहीं? हर
ہر شے جو زندہ ہے ان کے نور کی شعاع کی وجہ سے زندہ ہے۔ اب معلوم ہو گیا شعائیں ہر شے میں ہوں گی نا، ہوں گی تبھی تو زندہ ہیں، تبھی تو باقی ہیں، تبھی تو قائم ہیں، تبھی تو قوام رکھتی ہیں، ثابت ہیں، نشو و نما ہو رہی ہے، ہر شے کی نشو و نما ہو رہی ہے ان کی اس شعاع کی وجہ سے۔ اگر میں ایک لفظ کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں، جب ساری کائنات باقی ہے ان کی شعاع کی وجہ سے، اب پتہ لگا پھر قیامت اللہ برپا نہیں کرے گا، علی کرے گا۔ خوش ہو جائیں میرے بھائی، جب جناب علی اپنی شعاع عالمین سے نکال دے گا، قیامت برپا ہو جائے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جائے۔ اچھا بات آگے بڑھانی ہے جناب، حیدر ہی علی۔ اب عالمین جو باقی ہے، سمجھانا ضروری تھا، عالمین جو باقی ہیں کس کی وجہ سے باقی ہیں؟ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی نور کی شعاع کی وجہ سے۔ ان کو انگریزی میں نیو لاز کہتے ہیں، ایٹم آف الیکٹریسٹی کہتے ہیں۔ اب ادھر نہیں جاتے سہیں، اب پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، لمبی بحث میں نہیں کرنا چاہتا جناب۔ اسے قرآن میں ملکوت کہتے ہیں۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، سبحان ہے جس کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ بتا تیرا ہاتھ کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بقا حیات موجود ہو، اسے علی ابن ابی طالب۔ ٹھیک ہو گیا؟ حیدری علی۔ اب بحث شروع ہوگی جناب، بحث میں نے جے شروع کر دی۔ اب معلوم ہو گیا تمام میں شعائیں عالمین میں ان 14 کی شعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ روح امری ہے ایک، یہ ذرا غور فرمائے، صحیح غور، چونکہ سرکار کو بھی باقی رکھنا ہے، سرکار کی نبوت نے قیامت تک جاری رہنا ہے، رسالت نے جاری رہنا ہے، رہنے کے لیے زندگی ہوگی تو رہیں گے، حیات ہوگی تو رہیں گے، ان کے لیے موت تو ہے نہیں، انتقال ہے۔ اب جو سرکار دو عالم جو خزینہ ملکوت ہیں، کل نور جمع ہو کے اس خزانے میں آیا، اسی خزانے میں رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں۔ میں اور علی، ایک بحث لمبی ہے لیکن اسے میں جلدی، میں اور علی ایک نور، ایک نور۔ جب ایک نور ہے، یا علی روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، جسموں کا جسمی، تیری روح میری روح ہے۔ نا میں آپ سے ابھی پوچھنے لگا ہوں، تیری روح میری روح ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس روح امری کا خزینہ ہے رسول عالمین، اس کے نور سے باقی قائم زندہ ہیں۔ چونکہ جناب علی ہے اس نور کا برابر کا جز، اس علی کو کہتے ہیں حجت بالغہ۔ رسول جس معیار کا رسول ہے اسی معیار کا یہ امام ہے۔ رسول بھی تو امام الانبیاء ہیں، انبیاء ہیں نا۔ یہ ذرا غور کرا ہے، یہ جو تصور ہے میں لفظوں میں دوں گا مگر وہ ہماری حقیقت سے باہر ہے،
اس کو سمجھنا. اچھا میں آپ کے اپنی مثال دوں. میں زندہ ہوں, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, زندہ ہوں. میری آنکھ زندہ ہے, کان زندہ ہے, ہاتھ زندہ ہے, زبان زندہ ہے, عقل زندہ ہے, شعور زندہ ہے, ادراک زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے, ہر شے زندہ ہے ان کے نور کی شعاع کی وجہ سے. اچھا وہ جو ان کے نور کی شعاع ہے کتنی ہے؟ اچھا آپ میں نہیں ہے؟ آپ گھبرائیں گے تو میں ضرور بیان کروں گا. نہ میں دیکھ رہا ہوں گھبرا رہے ہیں ذرا, لیکن یہ بیان کرنا کتنا مشکل ہے کہ ان کا تعلق ہمارے پورے ہر شے, ہر سیل میں ان کا تعلق ہے. پورے وجود کا کوئی جز ایسا نہیں جن میں ان کے نور کی شعاع نہ ہو. اس لیے ہر شے اپنا اپنا کام الگ الگ کر رہی ہے ان کے نور کی شعاع کی وجہ سے. جب ان کا نور ہم میں موجود ہے, چونکہ جناب علی ہے برابر کا نور, اور جناب علی کی روح رسول کی روح, نفس رسول, صحیح توجہ فرمائے, رسول کا نفس. لیکن یہاں مرکز تو رہے گا رسول, روح امریکہ, معدن رہے گا رسول, لیکن جناب علی میں وہی نور بطور, یہ ہن ذرا سمجھنے سے خدا واسطے, بطور تشعشع, بطور ظہور شعاعی, کوئی سمجھ آئیے, اس نور کا جو شعاع ہوگی, ظہور شعاعی ہوگی, اس کا تعلق رسول اور علی سے ایک لمحہ جدا نہیں ہوتا. اس میں روح امریکہ معدن رسول بطور تشعشع, بطور ظہور شعاعی. پریشان نہ ہوں یار, مجھے بیٹا آپ نے پریشان کر دیا, آپ نے ادھر ادھر دیکھ کے. بطور ظہور شعاعی, وہ جو ظہور شعاع ہے وہ اس کا تعلق جناب علی سے کتنی معیار کا ہے, چونکہ جناب علی تو اس نور کا مکمل جز ہے. اب میں بتا نہیں سکتا کہ وہاں تصور کیا ہے, لیکن حضور کی زندگی میں جناب علی کا موجود رہنا مرکز روح امری رسول, لیکن رسول کا علی سے تشعشع ظہور شعاعی, ایک لمحے کے لیے اتصال منقطع نہیں ہوتا. جناب علی کے زمانے میں خود جناب حسن موجود, اب اسی روح امری کی ظہور شعاعی سرکار حسن سے, جناب علی سے, رسول خدا سے, جناب سرکار بلا تشبیہ سرکار دو عالم جناب علی جناب حسن, ایک لمحے کے لیے ان کا تصور شعاعی منقطع نہیں ہوتا. سرکار امام حسین موجود, وہی ظہور شعاعی سرکار امام حسین میں, جس معیار کے یہ امام ہیں یار, چونکہ میرے پاس لفظیں نہیں ہیں, اسی معیار کے بعد جناب سیدہ طاہرہ, یہ سارے ایک ہی ہر لمحے میں ان کا تعلق رسول سے کبھی منقطع ہوتا ہی نہیں ہے. جناب علی زین العابدین سے لے کے امام 12ویں امام تک, یہ دیکھیں 12ویں امام ظہور شعاعی میں بالکل ایک لمحہ رسول سے جدا نہیں ہو سکتے, ہر لمحہ اتصال, ہر وقت اتصال. اور اسی روح امری کے
حوالے سے ان 14 کا اتصال توحید کے ساتھ بلا فاصل. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا اتصال آپس میں ہر لمحہ موجود، اور ان کا تعلق توحید سے بلا فاصل. جو ارادہ رسول کا وہی علی کا، جو علی کا وہی حسن کا، جو نظر رسول کی وہی علی کی. معلومات امام کا موجود ہونا رسول کی حیات کی دلیل ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ان کا تعلق، ان کا، یہ ذرا بات مشکل ہو گئی، مشکل ہے. ان کا تعلق جس طرح 14 میں ہر وقت ہے، اسی طرح ان کا تعلق توحید کے ساتھ ہر لمحہ ہے. او دنیا والو، او دنیا والو، جب ان 14 کا تعلق رسول کے ساتھ ہر لمحہ ہے، اسی تعلق میں یہ 13 نفس رسول، یہ 13 کیا ہے؟ نفس رسول. ان کا تعلق توحید کے ساتھ، اس تعلق میں کیا ہے؟ نفس اللہ. اس تعلق میں حیدری، اس تعلق میں کیا ہے؟ نفس اللہ. اس تعلق میں کیا ہے؟ نفس رسول. گویا ان کا موجود ہونا دلیل ہے کہ رسول زندہ ہیں. مباہلے میں جناب علی کو اللہ نے نفس رسول کی حیثیت سے مباہلے میں لے گیا کہ علی نفس رسول ہے. وہ علم سے دور لوگوں، نفس کو ہی تو موت آتی ہے. جب رسول کے لیے نفس موجود ہے، موت ہے ہی نہیں، تو الیکشن کس کا کیا گیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بات میری سمجھ آئی تھوڑی سی؟ ذرا ہے مشکل، میں کیا کروں، میرے لیے بھی یہ پہلی مرتبہ ہی بیان ہو رہی ہے. تو یہ تشاشو جو ہے نا، یہ ان تمام کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ موجود. ان کی وہ، چونکہ یہ عین حیات ہیں، عین حیات، لہذا ان کے بالوں میں بھی حیات ہے. صرف جسم کی بات نہیں، آپ کے بالوں میں حیات نہیں ہے، ان کے بالوں میں بھی حیات. 7 بال ماموں رشید کو کسی نے دیے آ کے کہ رسول کے بال ہیں، اسے احترام رکھ لیے. جب میرا 8واں امام آیا، کہنے لگا مولا یہ رسول کے بال ہے، کسی نے دیے ہیں، ذرا دیکھیں. جناب امام رضا علیہ السلام نے دیکھا، 3 الگ کر کے فرمایا یہ ہیں، 4 نہیں ہیں. 3 ہیں، 4 نہیں ہیں. انہوں نے کہا بڑا دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان 4 جو نہیں ہیں بال، آگ میں ڈالو یہ جل جائیں گے. آگ میں ڈالا تو وہ جل گئے. آگ میں ڈالا تو وہ جل گئے. فرمایا اب ان 3 کو آگ میں ڈالو. ان کو جو ڈالا آگ بجھ گئی. خوش ہو جائے میرے بھائی. کیا ہو گئی؟ آگ بجھ گئی. جب آگ، اچھا حیدری، جب آگ بجھ گئی نا، سرکار نے فرمایا مامون تجھے اور تعجب ہوگا ان کی حیات کے لیے. فرمایا دیکھ لیا تو نے، آگ بجھ گئی ہے، ان میں نور اور نمایاں ہونا شروع ہو گیا ہے بالوں میں. سرکار نے انہی بالوں کی طرف، میرے امام رضا علیہ السلام نے بالوں کی طرف فرمایا السلام علیکہ یا جدی، میرے جد میرا سلام. بالوں سے جواب آیا علیکہ السلام یا والدی. ٹھیک ہو گیا.
माशाअल्लाह, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल्दी बात करें बाबा। जब इनकी रूह एक, नफ्स एक लफ्ज़ कहूँ मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछ के आपसे मैं पूछूंगा भी सही, फिर इतने बड़े मजमे से मैं पूछूंगा। दो मासूम अगर एक वक्त में मौजूद हूँ, एक नातिक होता है जो पहले हो, दूसरा सामित होता है। सामित माने खामोश, नातिक बोलता है, सामित खामोश। खामोश ये होने गल मैं करना है। जनाब अली अलैहिस्सलाम का वक्त 21 रमज़ान को सरकार ने फरमाया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। जनाब हसन से कहा, बेटा हसन, ये और ज़रा गौर नाल सुनाए सही, मैं सरकोदे में पढ़ रहा हूँ। हसन, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, जब मैं चला जाऊँ गुस्ल कफन दे के ऊँट के ऊपर मेरा जसद रख के उसकी मिहार पकड़ के बाहर निकलना। आगे एक निकाब पोश आएगा, समझ आ रही है? निकाब पोश आएगा और वो कहेगा कि आप मुझे ये मिहार दे दे, मिहार दे दे। ये हुन मैं पूरे सरगोधा, एक नहीं सिर्फ नहीं, पूरे सरगोधा को चैलेंज करके मैं जुमला कहने लगा हूँ। अब जनाब अली हकीम है, सरकार ने फरमाया हसन, हसन जब अगर वो मांगे, मिहार मांगे, तो उससे पूछना नहीं कि तू कौन है। सही तवज्जो फरमाए से, जब फरमा दिया पूछना नहीं है, फिर सरकार हसन ने क्यों पूछा? अच्छा ये मैं बता दूं, ये मैं बता दूं, जल्दी बता दूं। सरकार हसन से सरकार ने फरमाया वो आदमी निकाब पोश आएगा, निकाब पोश, वो कहेगा कि मुझे मिहार दे दो, उससे पूछना नहीं है, मिहार दे देना, मिहार दे देना। एक लफ्ज़ मैंने अभी कही है, उससे पूछना नहीं है। जो साहिबाने इल्म यहीं बैठे हैं वो समझेंगे मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ कि सब जनाब ने रोक लिया। जब पूछना नहीं है तो सरकार हसन ने क्यों पूछा? उससे पूछना नहीं। अच्छा ये मैं बात सुना ही दूँ आपको। उसको वो मिहार दे देना। आदमी आया, मिहार दे दी, चंद कदम मिहार वाला लेके आगे बढ़ा, चंद कदम सरकार हसन पीछे हो गए। पीछे खड़े होके कहते हैं अय्युहल कादिम के फला मकानिक, ओ जाने वालों रुको, जाने वालों रुको। जब वो रुक गए ना, रुक गए। हाँ जी क्या है? फरमाया आप कौन हैं? क्या बाबा ने नहीं कहा था ना पूछना? फरमाया मैंने मिहार दे दी है, तुम अब मेरी ये चंद कदम जो चले हो ये मेरी इमामत में चले हो। आप उलेल आम्र मैं हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई? ये जो आप चले हैं ना, अब उलेल आम्र, अब उलेल आम्र मैं हूँ। निकाब हटाएं, आप हैं कौन? है अब जो निकाब हटाई खुद अली मौजूद है। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो। ये है या नहीं है? हुक्म दिया, ए प्रोफेसर साहिबान मेरे सामने मौजूद हैं जनाब, मैं भी पढ़ाता हूँ। अब जनाब अली ने जब रोका
پوچھنا نہیں. جناب علی جیسا حکیم اور حسن جیسا حکیم، بات حکمت کی ہو رہی ہے. اب میں لفظیں دہراتا ہوں. جو ہمارے ذاکرین نظام یا جلدی سے پڑھنے والے حضرات بے خبر ہو کے جملے کہہ دیتے ہیں، خدا کے لیے ذرا وزن دیا کریں. اب جناب دیکھیں صحیح میں اب اردو پڑھوں یا نہ؟ سرکار نے فرمایا جب مہار لے کے چلنا، ایک نقاب پوش آئے گا، وہ کہے گا مہار مجھے دے دو. اب پہلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے نہ پوچھنا کہ تو کون ہے، مہار دے دینا. ایک یہ جملہ ہے. اس سے نہ پوچھنا کہ تو کون ہے، مہار دے دینا. ایک جملہ. دوسرا جملہ مہار دے دینا، بعد میں کہنا اس سے نہ پوچھنا کہ وہ کون ہے. کیا فرق ہے؟ نہ کیا فرق ہے؟ یہ چاول میں چھڑوا دیں. نہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار میری طرف دیکھے بابا، جلدی مجھے معلوم ہے، جلدی سے 2-3 منٹ اور. سرکار امیر المومنین نے یہ فرمایا اس سے نہ پوچھنا کہ تو کون ہے، مہار دے دینا. اس جملے میں پوچھنے کی گنجائش ہے. یار دیر سے سمجھ آتا. اس سے نہ پوچھنا تو کون ہے، مہار دے دینا. اگر یہ فرماتے مہار دے دینا، اس سے نہ پوچھنا کہ تو کون ہے، پھر ہرگز نہیں پوچھنا. یہ ہمارے واعظین جو جلدی سے کہہ دیتے ہیں مہار دے کے کہا، اس سے نہ پوچھنا کہ تو کون ہے. ذرا سنبھل کے جملہ کہا کرے. اور نہیں فرما رہے ہو. بس اب ان کا علم 14 کا علم ایک ختم. ایک واقعہ ختم. ایک جناب داؤد ابن کثیر رکی. داؤد ابن کثیر میرے 8ویں امام علیہ السلام کا خاص صحابی ہے. داؤد ابن کثیر یہ رکے کا ہے. آ کے کہتا ہے مولا 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 آپ کا علم کتنا ہے. خوش نہیں ہوتے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا داؤد ایسے کیسے تجھے پتا چلے گا، پہلے تو اونچا سے اونچا سوال کرنا، جتنا تیرا سوال اونچا ہوگا ایسا جواب میں دے دوں گا. اللہ اکبر. حیدری یاد. یہ 2-3 منٹ مصائب شروع جناب. تو جتنا اونچا سوال کرے گا اتنی میرا علم بلند ہو جائے گا. جیسے تو سوال کرے گا. اس نے ایک لمحہ توقف کر کے کہا مولا یہ بتائیں کہ سمندروں کے نیچے کیا ہے. یار میں پتہ نہیں کتنی دیر تک اس لفظ کو کہ سمندروں کے نیچے کیا ہے. داؤد کے تصور میں کون سا سمندر تھا جس سمندر کے نیچے کا پوچھا ہے. غور نہیں فرما رہا. جب یہ کہا تو میرے مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے، میرے 6 امام نے مسکرا کے فرمایا ان چیزوں کے نام گنوا دوں یا دیکھنا بھی چاہتا ہے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. نام گنوا دوں یا دیکھنا بھی چاہتا ہے. اس نے کہا مولا نام تو میں بھول جاؤں گا، دیکھ لوں گا تو تسلی ہوگی. پر میں آنکھیں بند کرو، کھولو تو سمندر کے سامنے کھڑے تھے. اللہ جانے وہ سمندر کون سا ہے جن کے اختیارات میں تخصیص نہیں ہے، تو میں سمندر کیوں بتاؤں. سرکار نے سمندر کی طرف دیکھ کے فرمایا تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ تیرے نیچے ہے ظاہر کر دے.
ہوئے ہوئے اللہ، سمندر سے پانی نے، سفید پانی نے نکلنا شروع کی۔ داؤد ابن کثیر کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین، مشک سے زیادہ خوشبودار، اور زنجبیلہ سے وہ جو ذائقہ ہے اس سے زیادہ بہتر، زنجبیلہ سے بہتر ذائقے والا وہ پانی نکلنا شروع ہوا۔ جب وہ پانی نکلا نا، جناب داؤد قدموں میں گر کے کہتے ہیں مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کہا 12ویں کے لیے۔ خوش نہیں ہوتے، ہائے ہائے ہائے۔ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پانی اللہ نے 12ویں اور ان کے اور ناصرین کے لیے رکھا ہوا ہے۔ داؤد جب 12واں آئے گا، آگے جب 12واں آئے گا، یہ دنیا کے سارے پانی ختم، فقط یہی پانی ہوگا، اور یہ پانی وہ پیے گا جو اقرار ولایت علی۔ کہنے لگا مولا میں پی سکتا ہوں؟ اچھا ہوا پوچھ لیا یار، بھائی پتہ نہیں میں کہاں گم ہو جاتا اگر یہ نہ پوچھتے تو۔ مولا میں پی سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں صلاحیت بڑھاؤ، پی سکتے ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سرکار نے فرمایا ذرا اوپر دیکھ۔ داؤد کہتے میں نے جو اوپر دیکھا، یہ جو گھوڑے تھے پر ان کو لگے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع، ہوا میں پر پھیلائے کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا گھوڑے دیکھ رہا؟ ہاں مولا۔ پتہ یہ کن کے لیے ہیں؟ مولا فرمایا یہ میرے 12ویں کے جو ناصرین آئیں گے وہ انہی گھوڑوں پہ سوار ہو کے جہاد کریں۔ یہ وہ میرا امام ہے۔ آج پتہ ہے کہ شہادت ہے میرے امام علی زین جناب جعفر صادق علیہ السلام کی۔ آج شہادت کا دن ہے۔ میں کیا کہوں، خدا جانے امام موسیٰ کاظم کا کیا حال ہوگا، امام زمانہ کا کیا حال ہوگا۔ امام زمانہ یقیناً صف عذاب پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اور رونے کے لیے میں لفظ کہوں، منصور دوانکی نے میرے اس امام کو 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ زہر دلوائے۔ سیدنا سے قبول فرمائے۔ 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ زہر دیا۔ اس نے قتل کرانے کے لیے کہ تلوار سے ان کو قتل کر دیا جائے، بڑی بڑی کوششیں کی، اور واقعات میرے سامنے ہیں، اب وہ بیان کرنا وقت نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام قتل سے شہید نہیں ہوتے، قتل سے شہید نہیں ہو سکتے، ثم ارادہ بسم، پھر اس ملعون نے ارادہ کیا کہ ان کو زہر سے شہید کرایا جائے۔ 1 دفعہ نہیں، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ میرے امام کے لیے مصائب کی لفظیں زیادہ نہیں ہیں، لیکن آخر میں پھر ایک جملہ کہوں گا۔ میں کہوں گا مولا تجھے زہر دیا گیا، کس میں دیا گیا؟ انگوروں میں۔ میرے امام نے جب انگور لیا نا، اٹھ کے جانے لگے تو یہ ملعون کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاں تو نے بھیجا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا، اب یہیں سے میں تھوڑا سا باب مصائب پڑھ لیتے ہیں
کن کا مسائل پڑھتے ہیں؟ آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ میرا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کو زندان میں زہر ملا، خدا کے لیے رو لے 2 منٹ کے لیے۔ زندان میں جب زہر ملا تو امام تڑپنے لگے۔ اس ملعون کو، سندھی ابن شاہد ملعون کو بلا کے کہا، ذرا دروازہ کھول میں دیکھوں آسمان کا رنگ کیسا۔ ہائے 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 ہائے، ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ یہ ملعون کہنے لگا مجھے اجازت نہیں کہ میں دروازہ کھولوں۔ امام نے لبوں کو حرکت دی، دروازہ خود کھل گیا، زنجیریں خود دور جا کے گر گئیں۔ امام زندان سے نکل کر آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ یہ پریشان تھا ملعون کہ میں ہارون کو کیا جواب دوں گا، پریشانی میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ کیا دیکھا کہ میرے امام تھوڑی دیر کے بعد آئے اور اندر گئے، دروازہ خود مکفل ہو گیا، امام نے زنجیر خود پہن لیے۔ یہ کہتا میں قریب آ کے نا، زندان کے سلاخوں کے قریب آ کے کہا، رو لیں خدا کے لیے، رو لیں میں جملہ کہوں۔ کہتا مولا کہاں گئے تھے؟ فرمایا میں دستار رضا کو باندھ آیا۔ میرے خیال بہت بڑا مصائب ہے۔ میں نے رضا کے سر پر دستار امامت باندھی اور میں اسے کہہ کے آیا ہوں آدھی رات کو پلے بغداد پہ آ جانا۔ ہائے 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 ہائے، یہ کہہ کے نا میرے امام تڑپنے لگے، وہی انتقال ہو گیا۔ اس ملعون کو جا کے کہا نا سندھی نے، امام کا انتقال ہو گیا، اس ملعون نے کہا کہ 4 مزدور لے لو۔ ہائے 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 ہائے، امام کا جنازہ اٹھا کے پل بغداد پہ رکھ دو۔ جنازہ اٹھایا گیا، پل بغداد کو آدھی رات پہ رکھ کے نا وہ آدمی چلے گئے۔ کوئی روایت نہیں بتاتی وہ رونے والی بی بی کون تھی، ہائے ہائے، جو سرہانے بیٹھ کر امام کے رو رہی تھی۔ اس کا نام بھی ابھی پوری طرح معلوم نہیں۔ ایک سلیمان نامی ایک شخص ہے، یہ رات کو جو آیا نا بغداد آنے کے لیے، اسی پل سے کیا دیکھا؟ ایک جسد رکھا ہے اور ایک اکیلی بی بی ہے جو بیٹھ کر بین کر رہی ہے۔ غصے سے کہتا ہے بی بی اتنے بڑے بغداد شہر میں تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، تیرا کوئی ہمسایہ نہیں تھا، کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ جب اس نے کہا یہ اکیلا لاشا ہے، یہ کہا تو اس نے آواز پہچان کے کہا سلیمان ذرا نیچے تو اتر کے دیکھ۔ اب جو اترا کیا دیکھا؟ منہ سے کپڑا ہٹایا، اپنا منہ پیٹ کر کہتا ہے یہ تو میرا 7واں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ رو رہا تھا، کیا دیکھا؟ امام کے گلے میں توق موجود، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود، پاؤں میں بیڑیاں موجود، رو بھی رہا ہے چوم بھی رہا ہے۔ یہ چوم رہا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے ایک بی بی کی آواز آئی، سلیمان پردہ کرو میں بیٹے کے لاشے پہ آنا۔ سمجھ گئے ہوں گے اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ باندھ کے کہتا بی بی پاک کون ہے تو؟ فرمایا میں فاطمہ زہرا۔ ان ملاحی نے مجھے جنت البقیع میں چین نہیں دیا، کافی دیر تک بیویاں روتی رہی۔ اسی بی بی کے وہ جو پہلے بیٹھی تھی، اس سے آ کے بی بی نے کہا سلیمان سے کہو فلاں محلے میں ایک لوہار رہتا ہے، اس کی منت تھی، میں نے منت پوری کر دی ہے، اسے کہا آ کے میرے غریب کے زنجیر اتار۔ ہائے 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 ہائے، یہ کہتا میں بھاگتا ہوا گیا، جا کے دستک دی نا تو وہ اوزار لے کے باہر آ گیا۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں بتایا میں کون ہوں، کیسے پتا لگا؟ رو کے کہتا ہے رات 3 مرتبہ میری زوجہ کے خواب میں جناب زہرا آئی اور آ کے کہا جو صبح بلانے آئے گا وہ میرا بھیجا ہوا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا تیرے زنجیر اتر گئے، لے آئے نا میرے مولا کی شبی۔ میرا مولا امام جعفر صادق قیامت تک شبیہیں نکلتی رہیں گی۔ ہم